عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسنون دعائیں، دعا نمبر 18 صفحہ نمبر 47 ابتدائی اسلامی تعلیمات۔ آئینہ میں چہرہ دیکھنے کی دعا پڑھو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو، بدن کو خوبصورت پیدا کیا تو میرے اخلاق اور عمل کو بھی بہتر فرما دے، خوبصورت کر دے۔ عجیب نشان دعا ہے، ہاں سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سفر کی دعا، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ جب سفر سے واپس ہوں، گھر میں داخل ہوں یا اپنے کمرہ میں، آئبون تائبون عابدون ولربنا حامدون۔ سٹاپ اور اڈا پر جب پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج کل بازار میں اور اڈے میں یہ دعا بہت ضروری ہے، کیوں کہ بم لوگ کھولتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، قسم قسم کی مار پیٹ ہوتی ہے، فتنے ہوتے ہیں، تو جب بھی بازار جاؤ، کسی اڈے پر جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ حفاظ فرمائیں گے۔ جب کسی بستی شہر میں داخل ہوں، اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا حیاہا وحببنا الى اہلها وحبب صالحی اہلها الینا۔ جب مہمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرماتے تو یوں دعا دیتے، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ جب بارش ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، اللہم صیبا نافعا۔ جب تیز آندھی ہوتی یا بجلی کی کڑک ہوتی یا زلزلہ تو یہ دعا اللہ والے بندے پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ جب میاں چاند دیکھتے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرماتے، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد۔ اس کے بعد پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ چھوٹے بچوں کو نظر لگ جائے کہ آپ اچھی تقریر کرتے ہیں، تلاوت، نظر بد سے حفاظت چاہتے ہیں، بسم اللہ اللہم اذہب حرها وبردها ووصبها۔ جب چھینک آئے تو یوں کہے الحمدللہ۔ سننے والا یوں جواب دے یرحمک اللہ۔ پھر چھینک والا یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ رب العالمین
صلی اللہ علی النبی الکریم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کو اور ہم سب کو رحمت للعالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں شعبے سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ نے موقع دیا، اللہ نے اپنے گھر بلایا اور خاص لطف و کرم اللہ نے فرمایا۔ اس تدریب المعلمین معلمات اساتذہ ٹریننگ کورس، اس کے اغراض و مقاصد کہ کتاب اللہ کے شعبہ کی عظمت پیدا ہو جائے اور کتاب اللہ کے شعبہ کو ہم خلوص سے پڑھائیں، تلاوت قرآن کا شعبہ، پھر اس کے ساتھ نیک تربیت اور تزکیہ نفس بھی ہو اور ضروری مسائل بھی ہوں اور تعلیمی حکمت و سنت بھی ہو۔ ان عظیم الشان مقاصد اور اغراض کے لیے یہ 15 روزہ اسباب جاری ہیں۔ اس لیے ہم اس میں پہلے اپنے اکابر اور بزرگوں کے 2-3 قول پڑھ کے اللہ رب العالمین کے دین کی عظمت اور اکابرین کی تواضع معلوم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایمانی اور علمی قوت نصیب ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے رضا کے لیے محنت کرنا، سیکھنا سکھانے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اقوال زرین سے صفحہ 92، داعی الی اللہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول زرین۔ فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، یہ جدا حدیث مبارک ہے۔ دوسری حدیث مبارک میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ 2 حدیث پاک ہیں، ایک نہیں ہے۔ پہلی حدیث مبارک کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اوروں پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور دوسری حدیث مبارک کا معنی یہ ہے ارحموا من فی الارض، اے مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے گا۔ کتنی عظیم الشان باتیں ہیں پیغمبر کی، کتنے عظیم الشان فرامین ہیں، تعلیمات ہیں۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان 2 حدیث مبارک کو ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں مگر افسوس لوگوں نے اس حدیث کو بھوک اور فاقہ والوں پر رحم کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، اس لیے اس پر تو رحم آتا ہے جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، ننگا ہو، مگر مسلمانوں کی دین سے محرومی پر رحم نہیں آتا۔ گویا دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا جاتا ہے لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا جاتا، پھر ہم پر آسمان والا اللہ کیوں رحم کرے؟ کتنی عظیم الشان بات ہے جی۔ حضرت کے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جو ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، مخلوق پر اللہ خالق اللہ تم پر رحم کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کوئی انسان ہے مسلمان ہے بھوکا ہے اس کو روٹی دے دو، یہ بھی رحم ہے۔ یہ کسی کے کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑوں دے دیے غریب کو، یہ رحم ہے۔ کسی کے لیے سڑک بنا دیا، کسی کو دوائی دے دی، لوگ اس کا معنی یہ لیتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ معنی بھی ہے، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ جو لوگ دین سے محروم ہیں، مسلمان ہیں، بے نماز ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان پر رحم کرو۔ مسلمان ہیں، ان کا نماز غلط ہے، ان کی نماز غلط ہے، ان کے الفاظ غلط ہیں، ان کو دعائیں نہیں آتی، مسلمان ہیں، ان کے شکل و صورت انگریزوں کے ہیں، ان پر رحم کرو جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اس حدیث مبارک کا یہ معنی ہے۔
وہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، بلی پر رحم کرو، کتے پر رحم کرو، مخلوق پر رحم کرو، یہ بھی معنی ہے، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے خطرے میں ہیں ان پر رحم کرو، کافروں پر رحم کرو کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں پر رحم کرو کہ مسلمان ہوتے ہوئے بے نماز ہیں، حرام خور ہو رہے ہیں، شراب میں مبتلا ہیں، بدکاری میں مبتلا ہیں، تو یہ وہ دنیا کا نقصان تو نقصان نظر آتا ہے، فلانا بھوکا ہے وہ غریب ہے، فلانا ننگا ہے وہ غریب ہے، اس پر تو رحم آتا ہے، لیکن جو دین کے نقصان میں مبتلا ہے، جس کے گھر میں لوگ بے نمازی ہیں، جس کے گھر میں پردہ نہیں ہے، اس نقصان کو ہم نقصان نہیں سمجھتے۔ تو جب ایسے جو دین کے نقصان میں مبتلا ہیں ان لوگوں کو ہم ان پر رحم نہیں کریں گے، دین کی طرف نہیں بلائیں گے، تو آسمان والا اللہ ہم پر کیوں رحم کرے گا؟ کتنی عظیم الشان بات ہے ہمارے اکابر کی جی، سمجھ گئے ہو؟ یہ ایک بات یاد رکھو، ہر جگہ تم تقریر کر سکو گے انشاءاللہ۔ ہماری اس تبلیغ کی بنیاد اسی رحم پر ہے، اس لیے یہ کام شفقت اور رحم ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہماری اس تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مخلوق پر رحم کرو، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جو لوگ حرام کاری میں مبتلا ہیں، جو مسلمان ہو کر مسجد کو نہیں آتے، مسلمان ہو کر دن میں پردہ نہیں ہے، مسلمان ہو کر ان کے گھر میں ٹی وی ہے، ویسیار ہے، ان پر رحم کرو، ان کو دین سکھاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ دین کا نقصان ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت کی صفحہ نمبر 96 کے آخر میں 4 سطریں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے، یہ طلباء کرام کے لیے، علماء کے لیے، قراء کے لیے، قاریات، معلمات، طالبات اسلام، ان کے نصیحت ہے۔ فرمایا علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، اپنے فرائض اور اپنے کوتاہیوں کو سمجھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرنے لگے۔ لیکن اگر اس کے بجائے وہ علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور دوسروں کی کوتاہیوں کے شمار کا کام کر لیتا ہے تو پھر علمی کبر غرور ہے، اور جو اہل علم کے لیے بڑا مہلک ہے۔ کار خود کن کار بیگانہ مکن۔ مولانا الیاس کو رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا، یہ بھی ہمارے دارالعلوم دیوبند کا شاگرد ہے اور دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، کہو الحمدللہ۔ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کا شاگرد ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ علم قرآن اور سنت حفظ کر رہے ہو، تجوید کیوں؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حساب کرو کہ میرے اندر کون سے عیب ہیں، عیب کو ختم کرو، کوتاہیاں ختم کرو۔ اللہ نے مجھ پر کون سے فرائض رکھے ہیں، کیا کام میں نے کرنا ہے، اپنے فرائض سمجھو اور ان کی ادائیگی کی فکر کرو۔ جو ہمارے فرائض ہیں، جو کام اللہ ہم سے طلب کرتا ہے، مطالبہ، اس کو پورا کرو۔ اپنے اندر کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، تمہارے بال کس طرح ہیں، تمہارا لباس کس طرح ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، آیا سنت رسول اللہ کے مطابق 24 گھنٹے گزار رہے ہو یا پیغمبر کی سنتیں معلوم نہیں ہیں؟ اپنی کوتاہیاں، علم کا معنی اپنی کوتاہیاں معلوم کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ اگر اپنی زندگی کی اصلاح تو نہیں کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کی کوتاہیوں کی طرف دیکھتے ہو، پھر سمجھ لو کہ تمہارا یہ علم یہ غرور اور تکبر کا ذریعہ ہے، ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اوروں کی فکر کرتے ہو اصلاح کے لیے، اوروں کے عیب تلاش کرتے ہو، اپنے اندر عیب نظر نہیں آ رہے۔ مولانا وہ کس طرح ہے مفید الطالبین میں، ابصر الناس من کان بعیبہ بصیرا وعن عیب غیرہ ضریرا، کہ سب سے اچھا آنکھوں والا وہ شخص ہے جس کو اپنے عیب تو نظر آئیں لیکن دوسروں کے بارے میں دوسروں کے عیب نظر نہ آئیں، دوسروں کے بارے میں اندھا ہو اور اپنے بارے میں بینا ہو، اس کو کہتے ہیں ابصر الناس۔ سمجھے مولانا؟
کتنے عظیم حکمت کی باتیں ہیں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی دو باتیں ہم نے پڑھ لی. ایک تو الحمدللہ یہ جو ہم تجوید کے قاعدہ میں کلمہ سکھا رہے ہیں، نماز، یہ بھی اصل رحم ہے. اصل رحم یہ ہے کہ طلباء کو، علماء کو تیار کرو، معلمات کو تیار کرو، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ گھروں میں جا کر لوگوں کا کلمہ ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو. ہاں، یہ اصل رحم ہے. وہ جو سخی آدمی سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو کپڑے دیتا ہے، دوائی، اس کو ثواب ملے گا، اس سے زیادہ تم کو ثواب ملے گا. کیوں کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تم ان کو بلا کر دین کی طرف لے آؤ. یہ رحم ہے. تو الحمدللہ ہم اس رحم کو سیکھ رہے ہیں. زمین والوں پر رحم کریں گے، آسمان والا اللہ ہم پر رحم کرے گا. اور دوسری بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد یہ ہے کہ مدرسے میں اس لیے داخل ہوا ہوں کہ مجھے اپنی کمزوریاں، اپنے کوتاہیاں مجھے معلوم ہو جائیں. یہ نہیں کہ میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں. ہاں، اپنی کوتاہیاں معلوم کر کے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں اور پیغمبر کی سنتیں سیکھ لیں. اپنے عیب ختم کریں. زبان کی عیب کیا ہے، کانوں کا عیب کیا ہے، آنکھوں کا عیب کیا ہے. گناہ ہوتے ہیں نا، تو ان عیبوں سے اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. مدرسے میں رہتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف. ایک طالب علم مدرسے میں داخل ہے اور جب جاتا ہے لیٹرین میں تو وہاں نل کا کھول کے پانی ضائع کرتا ہے. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف کہ جنت کی طرف؟ جہنم کی طرف جا رہا ہے. مدرسے میں ہو کر جہنم کی طرف. وضو پر بیٹھ گیا، اب منہ دھو رہا ہے، منہ کو مل رہا ہے، ادھر نل کا کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. اس پانی کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ منہ دھوتے وقت جب منہ پر پانی ڈال رہا ہے نلکا کو بند کر لینا، اور یہ نلکا کھلا ہوا ہے اور یہ منہ مل رہا ہے، وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. کس کی طرف جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف، جنت کی طرف؟ وضو کرتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ مدرسے کی امانت پانی کو ضائع کر رہا ہے. ہاں جی، روٹی کھا رہا ہے، روٹی جو روٹی کھانے کے قابل ہے اس کو پھینک کر دوسری روٹی میرے پاس لے آؤ. کس کی طرف جا رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے. جی، موبائل کی اجازت نہیں ہے مدرسے میں، یہ چھپ کے موبائل چارج کر رہا ہے، مدرسے کی بجلی استعمال کر رہا ہے. کس کی طرف جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے بندو، یہ تو نہیں کہ جہنم کی طرف جائیں گے تو کوئی بڑا گناہ نعوذ باللہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انسان جہنم کو جاتا ہے نا. جی ہاں، تو فرمایا کہ علم کا اصل مقصد کیا ہے کہ اپنے اعمال فرائض کو سمجھو، اپنے کوتاہیوں کو دور کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک کرو، اور لوگوں کے عیب کی طرف مت دیکھو، اپنے اندر عیب دیکھو. ہاں، اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کتنی عظیم شان حکمت کی باتیں کی ہیں. تو بہرحال ان کے بعد ابھی ہم 10 سورتیں ختم ہو گئی ہیں. آج ہم صرف حق القرآن پڑھیں گے. آپ کا مکمل آخری سپارہ بھی حضر میں ہو چکا ہے اور وہ کیسٹ میں مکمل بند ہے. اگر کسی کو مکمل حضر آخری پارہ عام کیسٹ کی ضرورت ہو تو پھر انشاءاللہ قاری عمران صاحب کے پاس ملے گی، اور مدرسۃ البنات میں معلمات کے پاس انشاءاللہ ان کو کیسٹ مل سکے گا کل پرسوں سے انشاءاللہ. وہ آپ کا مکمل ایک پارہ حضر ہم نے بند کر لیا. بہت سے شاخوں کا تقاضا تھا، معلمین، معلمات، طلباء، طالبات، کہ ہمیں ایک پارہ حضر آخری پارہ یا پہلا پارہ اس کا انداز معلوم ہو جائے تاکہ ہم اپنے گھروں میں جا کر 2-3 سال کے بعد ہمارا لہجہ غلط نہ ہو جائے اور ہم صحیح تلاوت کر سکیں. اس نیت سے ایک پارہ ہم نے 30واں پارہ بند کر لیا ہے. آپ حضرات نے سن لیا، کہو الحمدللہ. اب ہم تجوید علمی پڑھتے ہیں حق القرآن کے مخارج میں جو اسباق جاری ہیں. کون سا مخرج پڑھیں گے؟ 13واں؟ ہاں، 14واں پڑھیں گے. ماشاءاللہ. صفحہ نمبر 22، حق القرآن مفصل معلمین معلمات کے لیے تجوید کا قاعدہ، شرح نورانی قاعدہ. 14واں مخرج
زبان کا سرا جب ثنایا سفلا کے مقابل ہو جائے اور ثنایا علیا ثنایا سفلا کے سرے آپس میں معمولی لگ جائیں تو اس سے صاد زا اور سین ادا ہوتے ہیں. تاکید صاد صفت استعلا و اتباع کی وجہ سے خوب پر ادا ہو. تنبیہ صاد کی ادائیگی میں ہون گول نہ ہوں. یہ پھر آپ کو جو ساتھی تکرار والے ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے. یہ اوپر دو ثنایا علیا اور نیچے ثنایا سفلا ان کو اس طرح نزدیک کر لو. اوپر کے دان اور نیچے کے سامنے والے ان کو آپس میں نزدیک کر لو. اور یہ ہے زبان. زبان کو یہاں اس طرح ان کے سروں کے ساتھ قریب کر کے اب زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے چمٹ جائے. اب پڑھو صاد زبر صا. آپ لوگوں کے اندر جذبہ نہیں ہے, روٹی بھی کھائی ہوئی ہے سب کچھ, پھر بھی جذبہ سے نہیں پڑھ رہے ہو جی. صاد زیر صی صاد پیش سو صی سو. خوب پر ادا ہو کس وجہ سے؟ استعلا و ادباء کی وجہ سے. استعلا کا تقاضا کیا ہے کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو, اور ادباء کا تقاضا کیا ہے کہ زبان کا درمیان تالو سے چمٹ جائے. اتباع اور استعلا لازمی صفات ہیں. یہ صاد میں ادا کریں گے تو صاد سین سے جدا ہو جائے گا. اگر یہ لازمی صفت ادا نہیں کریں گے تو صاد سین بن جائے گا, پھر لحن جلی اور بھاری غلطی ہو جائے گی. صاد کو جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے اس اس اس. آواز پر اور جاری ہو. پر کیوں؟ استعلاء اتباع کی وجہ سے. جاری کیوں؟ رخوت کی وجہ سے. صاد کو شد کے ساتھ یوں ادا کریں گے الصا الصی الصو. باریک نقطہ جو استاد ماہر بننا چاہتے ہیں تو وہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الصا میں آواز جاری رہی پھر شد ظاہر ہو گیا. اور جو استاد طالب علم یوں پڑھے گا الصا آواز رک کے آواز بند ہو کر پھر جاری, تو یہ غلطی ہوگی کہ شدت پیدا کر لی ہے جی. استادوں کے لیے نقطے لکھے گئے ہیں. کون سا نقطہ ہے استاد کے لیے؟ رخوت کی وجہ سے آواز جاری رہے. یہ استادوں کے لیے نقطے ہیں اس میں جی, باریک باریک اشارات ہیں جی. زا کو پڑھو زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو. تیز آواز کے ساتھ کیوں؟ ہم نے کون سی تختے میں بتایا تھا کہ تیز حروف 3 ہیں تیز آواز والے؟ کون سی تختی میں؟ پہلی تختی میں بتایا تھا. اب پہلی تختی کی یہ برکات ہیں. ہاں جی. جزم کے ساتھ از 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 تیز آواز کے ساتھ سفیر کی وجہ سے. شد کے ساتھ از ازی ازو. ہاں. سین کو زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے سین زبر سا. یہ زبر زیر پیش جو پڑھ رہے ہیں حرکات, یہ کون سی تختی ہے؟ تختی نمبر 4 ہے شابسی. اور جزم کی تختی جو ہم نے کل پڑھ لی تھی وہ تختی نمبر 7. کتنی تھی؟ 7 تھی. اب نہیں پڑھ رہے ہیں, میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. یعنی جو زبر ہم پڑھ رہے ہیں, یہ زبر جب پڑھ رہے ہیں تو گویا چوتھی تختی کا تکرار ہو رہا ہے. اور جب اب سین کو جزم سے پڑھتے ہیں تو 7ویں تختی کا تکرار ہو رہا ہے. اور جب اس کے بعد ہم شد سے پڑھیں گے تو وہ آگے جا کر شد کی تختی جو ہے نا, شد کی تختی, وہ آپ کو انشاءاللہ تختی نمبر 12 میں شد آ رہا ہے. تختی نمبر 12 میں تو 12ویں تختی کا تکرار بھی ہو رہا ہے نا جی.
زبر زیر پیش سے پڑھ رہے ہیں تو چوتھی تختی کا تکرار ہو گیا، اور جزم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ساتویں تختی کا جزم والی کا، اور شد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 12ویں تختی کا تکرار ہو رہا ہے۔ یہ مخارج کی برکت ہے، دیکھو لگے ہوئے مخارج میں ہیں اور 3 تختیاں پک رہی ہیں۔ اب اگر کوئی تکرار کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا نا جی، اب جب تکرار نہیں کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نورانی قاعدہ میں اللہ نے برکات رکھے ہیں، ہم نے اس سے پہلے یہ مخارج وغیرہ برابر کر دیے تاکہ کم از کم جو سکھانے پڑھانے والے استاد ہوں ان کو موٹی موٹی باتوں کا علم ہو۔ اس لیے یہ معلمین معلمات کے لیے قاعدہ حق القرآن اللہ نے تیار فرمایا۔ اچھا جی، اب جزم کے ساتھ سین کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ 7ویں تختی کا اجرا ہے۔ اس، 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 تیز اور جاری آواز۔ تیز کیوں؟ صفیر۔ جاری کیوں؟ رخوت کی وجہ سے۔ زندہ باد۔ اب سین کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گویا تختی نمبر 12 پک رہی ہے۔ شد کے ساتھ کیوں پڑھیں گے؟ اس، اسی، اسو۔ ان تینوں حرفوں کو حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ مخرج کی وجہ سے مولانا ان کو اصلیہ کہتے ہیں، اور تیز صفت کی وجہ سے حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ 2 نام ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک نام ہے حروف صفیریہ صفات کی وجہ سے، اور ایک نام ہے حروف اصلیہ۔ اصلۃ اللسان، میں نے کیا کہا تھا؟ زبان کی نو کو کہتے ہیں سین کے ساتھ اصلۃ اللسان، لخروجها من اصلۃ۔ ایک ہے صاد مولانا، اصل اللسان، اصل وہ جڑ کو کہتے ہیں، وہ صاد کے ساتھ ہے، اس میں قاف یہاں پر ادا ہوتا ہے، وہ صاد کے ساتھ ہے اصل اللسان۔ یہ سین کے ساتھ ہے زبان کا سرا، اصل اللسان کیا ہے؟ اصلۃ اللسان۔ 15 مخرج پڑھو۔ ثنایا علیہ کی نوکیں جب نیچے ہونٹ کے درمیان سے لگ جائیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پہلی تختے میں ہم نے سمجھایا تھا، یہ پھر تکرار ہو رہے ہیں۔ اس 14-15 دنوں میں آپ کو بار بار پہلی تختی پڑھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے، پک جائے۔ اب یہ ثنایا علیہ اوپر والے 2 دانت اور نیچے ہونٹ، شفت السفلا، نیچے والا ہونٹ، اس کے درمیان میں نرمی سے یوں لگائیں، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ زبر منہ کے کھولنے سے ادا ہوگا آدھے الف کے برابر، زیر آواز اور منہ کو نیچے کرنے سے ادا ہوگا آدھے یا کے برابر۔ آج آپ کا امتحان ہے، یہی باتیں آپ سے پوچھی جائیں گی انشاءاللہ۔ امتحان آپ کا جاری ہوگا انشاءاللہ، پرانے طلباء کا بھی اور نئے طلباء کا بھی۔ یہی باریک باریک باتیں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، جو پرانے طلباء ہو، نیو سے نہیں، ان کا آسان امتحان ہوگا، آپ کا سخت امتحان ہوگا انشاءاللہ جی۔ تو پیش کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹ کو گول کرنے سے۔ ہاں جی، یہ زبر زیر کی تختی کی ہدایت میں یہ باتیں ہم نے لکھی ہیں۔ زبر زیر پیش کے حرکات کی تختی کے پہلے ہدایت میں ہم نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور آپ نے یہ قاعدہ 2 مرتبہ پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ قاری عبداللہ صاحب کے پاس پڑھا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہو۔ اب تو آپ ماہر ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی، فا کو جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے، اف، 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 آواز جاری رہے، کیوں؟ رخوت کی وجہ سے۔ فا کو شد کے ساتھ یوں ادا کریں گے، اف، افی، افو۔ اس حرف کا نام ہے حرف شفویہ۔ کیا نام ہے؟ کیوں؟ لخروجها من الشفا، کیونکہ یہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، شفت السفلا سے، نیچے والا۔ 16واں مخرج دونوں ہونٹ کے تری حصہ سے با، دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے میم ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو نامکمل ملانے سے، غنچہ بنانے سے، غنچہ بنانے سے وہ